بھارتی فضائیہ کے سربراہ اپنے ہی طیارہ ساز ادارے پر برس پڑے، کھری کھری سنا دیں۔ کیا ہوا، اس حوالے سے جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن ویلاگز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، بھارت دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک اور چوتھی بڑی ملٹری پاور اور تیسری بڑی معیشت اپنی ڈیفنس کے اخراجات جو ہیں وہ ہر سال جو ہے بڑھا رہا ہے، اور تینوں فورسز، بری ہو، وہ ایئر فورس ہو، نیوی ہو، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ملٹری سپینڈنگ جو ہے وہ ہائی لیول کی ہوتی ہے اور اپنی جنگی ساز و سامان میں اضافہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اس ایشیا میں ایک بڑی طاقت بننے کی کوشش جو ہے وہ بھارت کرتا ہے، چین کا مقابلہ بھی کرتا ہے، چونکہ چین دوسری بڑی معیشت ہے۔ تو اب چین اور بھارت کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے، وہ معیشت کی بات ہو، وہ ملٹری کے طاقت ہونے کی بات ہو، تو انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو افواج ہیں، بھارت کی جو افواج کے جو سربراہ ہیں، ان میں بھی فرسٹریشن نظر آتی ہے کہ جلدی سے جلدی ان کے آرڈرز پورے ہوں۔ ناظرین، ایک خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں، اور یہ دلچسپ خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو ایئر فورس ہے اس میں ایک ان کا اپنا جو ہوم بلٹ طیارہ ہے، فائٹر جیٹ کہہ لیں اس کو، اس کا نام ہے تیجس۔ تو تیجس طیاروں کی جو تیاری ہے اس میں کہیں تاخیر آ گئی، تو بھارتی فضائیہ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھارت کے سرکاری طیارہ ساز ادارے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جو ہے اس کو کھری کھری سنا دی۔ کہیں انسپیکشن پہ گئے ہیں جہازوں کی، اور ویڈیو ایک دکھائی گئی ہے جس میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ایچ اے ایل کے آفیشلز کھڑے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ سنب کر رہے ہیں کہ آپ نے اس میں تاخیر کیوں کی۔ اب بھارتی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ بنگلور میں ہونے والے ایئر شو میں ایئر شو ایک منعقد ہوا، جس میں شرکت کی ان کے جو ہے اپنا بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے۔ تو اس پہ ایئر چیف مارشل، ان کا نام میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ ہیں، انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، اور واقعی کی ویڈیو میں بھارتی فضائیہ کے چیف کو یہ سنا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فضائیہ کے خدشات دور کرنے ہوں گے، اس وقت مجھے ایچ اے ایل پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے ہی ادارے کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا جو بھارت کا طیارہ ساز ادارہ ہے۔ اچھا، مزید بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب وہ فروری میں یہاں آئیں گے جہاں پہ شو تھا، تو انہیں 11 تیجس MK-1 طیارے تیار ملیں گے، لیکن اب تک ایک بھی تیار نہیں ہوا۔ اب یہ چیز انہوں نے وہاں پہ ہائی لائٹ کی، اور یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس کو انڈین میڈیا نے بھی اٹھایا ہے۔ اب ایک غیر ملکی خبرسان ایجنسی کے مطابق بھارتی فضائیہ نے ایچ اے ایل کو 83 تیجس MK-1 طیاروں کے لیے آلریڈی جو ہے طیاروں کے لیے 364 ارب روپے بھارتی روپیز کی بات ہو رہی ہے، اس کا ٹھیکہ دیا تھا۔ ایچ اے ایل نے فروری 2024 میں طیاروں کی فراہمی شروع کی تھی، تاہم انجنز کے حصول میں مشکلات کے باعث ان طیاروں کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ انہوں نے ریزن بتائی ہے۔ اب اس خبر سا ایجنسی کے مطابق ایچ اے ایل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ طیاروں کے سٹرکچر تیار کر لیے جائیں گے، اور جیسے ہی انجن دستیاب ہوں گے تو طیاروں کو ایئر فورس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین خبر تھی جو کہ کل وائرل ہوتی رہی ہے، جو دن گزر گیا، اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایئر چیف مارشل جو ہیں امر پریت سنگھ جو ہیں وہ سنب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنا طیارہ ساز ادارے کے آفیشلز کو۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی جو ہے بھارت کی جو فورسز ہیں وہ جلدی میں ہوتی ہیں کہ ان کا کام جو ہے وہ جلدی سے جلدی ہو، ان کے فلیٹس میں اضافہ ہو، ان کی جنگی ساز و سامان اور پیرافرنیلیا جو ہے اس میں اضافہ ہو۔ اور بھارت کا جو ناظرین جنگی جنون ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہر وقت مختلف ملکوں سے طیاروں کی خرید و فروخت ہو، ملٹری ساز و سامان کی خرید و فروخت ہو،
मिज़ल्स प्रोग्राम हो या वट एवर जो भी अपने डिफेंस के इक्विपमेंट की बात हो, उसमें हर वक्त जो है वो मुआहदों की शक्ल में रहता है, पेन लेता है। अभी दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि रूस ने जो है वो भारत को जदीद 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे फराम करने की पेशकश की है। और ये भी गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक जो है रूसी और भारतीय हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ बताया कि रूस की जानिब से भारतीय फ़ज़ाइया के लिए जदीद 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा Su-57 भारत में ही तैयार करने की रूस ने पेशकश की है। और हथियार बरामद करने वाले रूस के सरकारी इदारे रोसोबोरन एक्सपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक अगर भारत ये पेशकश कबूल करता है तो भारत में तैयारों की तैयारी रवा साल से ही शुरू हो सकती है। और इस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने फौरी तौर पर इस हवाले से कोई रद्द अमल अभी नहीं दिया है। अब रूसी Su-57 तैयारे को अमेरिका के जदीद तरीन 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे F-35 का मद्दे मुकाबिल समझा जाता है। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ इंडियन एयर चीफ ने इस शो में शिरकत की है, बेंगलोर में जो एयर शो हुआ है, वहाँ पे रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट के तर्जुमान जो ये रशियन कंपनी है, उसने कहा जी कि बेंगलोर में होने वाले एयर शो के मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि टेक्नोलॉजी की मुकम्मल मुंतकली के साथ भारत में इन तैयारों की तैयारी इस बात को यकीनी बनाएगी कि रूस पर मगरबी पाबंदियों से तैयारी की पैदावार मुतासर ना हो। अब नाज़रीन बात करने का मकसद ये था कि भारतीय एयर फोर्स जो है वो बेसिकली अपनी तैयारों की, अपनी जंगी तैयारी जो हैं उनके फ्लीट में इजाफा करने के लिए भरपूर कोशिशें अपनी करती हुई नजर आती है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो अपनी तैयारियां नहीं करती। पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उसको भी अपनी अहमियत का पता है, अपनी प्रोफेशनल अप्रोच का पता है। अभी नंदन जैसे एपिसोड के अंदर हमारी एयरफोर्स ही थी जिसने जो है इंडियन एयरफोर्स के तैयारे को नीचे गिराया, और अभी नंदन जैसा जो उनका था अपना पायलट जो है उसको गिरफ्तार किया। ये तो अलग बात है कि फिर गुडविल जेस्चर के तौर पे उसको हवाले कर दिया इंडिया के। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स भी ना सिर्फ अपनी डोमेस्टिकली बिल्ट यानी जो अपने यहाँ पे तैयार होने वाले फाइटर प्लेन्स जो हैं उसके लिए अब पहचानी जाती है। आपको पता है कि चीन के साथ मिलके हमने जंगी लड़ाका तैयारे भी बनाए हैं और हमने वो बेचे भी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये इस तरह के तैयारे बन रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की जो डील्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो डील्स हैं अच्छे तैयारे लेने के लिए, वो गाहे बगाहे दीगर मुख्तलिफ मुल्कों के साथ चलती रहती हैं। तो अगर इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपनी एयरफोर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉशियस है और कॉन्शियस है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स भी कम नहीं है। और अब देखना ये होगा कि ये जो खबर निकली है कि अब रशिया ने ऑफ़र किया है 5th जनरेशन तैयारों के लिए इंडिया को, और दूसरी तरफ इंडिया के जो अपना एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने अपनी कंपनी को स्नब करके एक्सपेक्ट किया है कि जल्दी से जल्दी जो है वो तेजस तैयारे जो हैं वो बना के दिए जाएं। तो इसको सामने रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स भी अब हंगामी बुनियादों पे अपनी फ्लीट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स करेगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।